السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ پہلے کہ شروع کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی آن رکھیں تاکہ ڈیلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، علم میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ الی الذین، ذی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو جلدی ادا کرنا ہے، الی لام کے ساتھ ملے گا، تشدید والا لام ہے۔ تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ الذین خرجوا، خاء مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ جو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد دالا ہے، اخفاء شفوی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اخفاء 15 ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء حقیقی ہوتا ہے، یعنی گناہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر ہے تنوین کے بعد ہا وسط حلق والا، یہاں ٹھیک ہے، ہا وسط حلق والا ہے، ہا حلقی۔ تو جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار حلقی ہوتا ہے، یعنی گناہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، یا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا۔ میم ساکن کے بعد واو آئے، اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کیسے ہوتا ہے؟ یعنی میم ساکن کے بعد جب بھی میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے، میم اور با کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں حروف تہجی کے، ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس پر گناہ اخفاء کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیارہم، تو یہاں پر گناہ نہیں ہوتا ہے، یہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اولو، لو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حلقی ہا ہے، اظہار حلقی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ رل موت، مو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ تا ساکن پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فقال لهم الله موتوا، فقال قاف اور الف دونوں پر پڑے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ کے بعد جب ہم الف بھی اسی کے ساتھ ایک ہی کلمے میں آتا ہے وہ بھی پر پڑا جاتا ہے، کیونکہ عارضی پر تو 3 ہیں، الف لام اور را، 3 یہ کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اب الف پر پڑھا جائے گا، یہاں پر باریک اسی اپنی آواز سے پڑھا جائے گا باریک۔ فقال، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ قا الف مدہ بھی بنتا ہے، جب الف خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو الف مدہ ہوتا ہے،
تو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. لہم اللہ، اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. موتو، مو واو مدہ ہے، تو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کی صورت میں بھی آپ نے کھینچنا ہے اس کو، اور ملانے کی صورت میں بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا. فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، ثم میم مشدد پر غنہ ہوگا، ہا وسط حلق والا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. یا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، اور ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی میں نے یہاں پر آپ کو سمجھایا. ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ان نون مشدد پر گنہ ہوگا، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ضاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف حلقی کا عین آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا. یہاں پر ہا تھا اور یہاں پر عین ہے. نون مشدد پر گنہ ہوگا، علی الناس، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد پر گنہ ہوگا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. نون مشدد پر گنہ ہوگا، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لا الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یشکرو، رو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا. 3 سے 5 سیکنڈ یا 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. خدا حافظ.